رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی غازی واپس آ رہے تھے. آپ نے کہا ساتھیو آثار بن رہے ہیں، شدت کی آندھی آنے والی، شدید آندھی آنے والی ہے، لہذا کوئی بندہ تم میں سے نہ اٹھے، رات کو کسی نے باہر نہیں نکلنا، اور اپنے اونٹ اچھی طرح باندھ لو، اگر اونٹ بندے نہ ہوئے تو اس آندھی میں اونٹ بھی بھاگیں گے. میں کسی نکاح میں تھا تو نوجوان نے 3-4 انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی سونے کی. میں نے اسے کہا بھائی یہ کیا پہن رکھا ہے؟ وہ ساتھ بیٹھے ہوئے چودھری صاحب کہنے لگے اور پھوپھیوں نے، بھانجیوں نے، فلانیوں نے اس کو پہنا دیا ہے. جس کے ہاتھ میں جام تھا اس نے جام وہیں رکھ دیا، جس کے منہ میں ابھی ایک گھونٹ موجود تھا اس نے منہ سے کلی نیچے کر دی، مٹکے توڑ دیے گئے ہیں، جام رکھ دیے گئے ہیں، سارے مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی ہے. جب حکم آ گیا تو یہ نہیں سوچا کہ یہ ڈبی سگریٹ کی پی لیتا ہوں اس کے بعد چھوڑ دوں گا. فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر. لوگوں، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے جو تم پر صبح کو حملہ کر دے گا یا شام کو حملہ کر دے گا. یہ پیغام سن کر پھر لوگوں کے 2 گروہ بن گئے. ایک گروہ تو وہ تھا جس نے اس بات کو سچ سمجھا تو وہ چپکے سے رات کے کسی پہلو میں اپنی جگہ بدل گئے، وہاں سے کوچ کر گئے. اور دوسرا گروہ تھا جس نے اس بات کو سچ نہ سمجھا اور اپنی جگہ پر ہی رکے رہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس لشکر نے ان پر حملہ کر دیا. جو اس بات کو سچ سمجھ کر چلے گئے تھے، کوچ کر گئے تھے، وہ بچ گئے، اور جنہوں نے اس بات کو سچ نہ سمجھا وہ برباد ہو گئے. فَأَهْلَكَهُمْ فَاحْتَاجَهُمْ. اس لشکر نے آ کر ان کو ایسا تباہ کیا کہ ان کی نسلیں بھی کاٹ کے رکھ دی، خود بھی برباد ہو گئے اور آنے والی نسلیں بھی برباد ہو گئی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے وہ کہا فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي وَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ. کہا لوگوں یہ مثال ہے اس شخص کی جس نے میری اطاعت کی اور اس چیز کی پیروی کی جو میں لے کے آیا. جس نے میری اطاعت کر لی اور جو میں لے کے آیا اس کی پیروی کر لی وہ لوگ بچ گئے. اور جس بندے نے نافرمانی کی اور جو حق میں لے کے آیا تھا اس کی نافرمانی اس انداز میں کی کہ زبان سے تو اس کی تکذیب نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹا ہے بندہ، یہ جو لے کے آیا غلط ہے، نہیں، اپنے عمل سے تکذیب کی، عمل نہیں کیا، نافرمانی کی، تو لشکر نے ان پر حملہ کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیا. آج بھی امت میں اس طرح کے 2 گروہ موجود ہیں، اس طرح کی 2 قومیں موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچ سمجھ کر آپ کی پیروی کرتے ہیں. فرمایا وہ لوگ ہیں جو نجات پا جائیں گے، بچ جائیں گے. اور جس نے میری نافرمانی کی اور جو میں لے کے آیا اس کی تکذیب کی، اس کو جھوٹا سمجھا، زبان سے، دل و دماغ سے یا عمل سے، وہ برباد ہو گئے. یہ حدیث اس مسئلے میں بالکل واضح ہے کہ نجات صرف وہ گروہ پائے گا، کیونکہ یہ اللہ کے نبی نے مثال دے کے سمجھایا ہے، نجات صرف وہ گروہ پائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور جو آپ لے کے آئے اس کی اتباع کرتا ہے. اور جس نے نافرمانی کی پھر وہ برباد ہو جائے گا. یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے، جس بات کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہو سکتا کبھی بھی. اور جس بات سے روکا ہے اس میں نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی. نماز پڑھا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. ٹھیک ہے، دنیا کی سائنس آج کہہ رہی ہے کہ بندہ اٹھتا ہے، اس طرح رکوع کرتا ہے، اس طرح سجدہ کرتا ہے تو اس کی ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے ترکیب بنا رکھی ہے اور ایسی ورزش ہے کہ انسان کے یہ لوگوں کی توجیحات ہیں. ہمیں اس پر ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ لوگ کہتے ہیں اس کا فائدہ ہے، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے جس بات کا حکم دیا ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. زنا نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، نقصان ہی نقصان ہے. جس بات سے اللہ نے روکا نقصان ہے. سود نہ کھاؤ، سود نہ لو، سودی کاروبار نہ کرو، اللہ نے روکا ہے، اللہ کے رسول نے روکا ہے تو اس میں نقصان ہی نقصان ہے.
یہاں عقل کی بات نہیں، یہاں ایمان کی بات ہے۔ آپ نے مثال دے کے سمجھایا کہ اس نے کہا میری قوم، میں ایک لشکر دیکھ کے آیا ہوں، کچھ لوگوں نے اس کو سچ سمجھا تو کوچ کر گئے، بچ گئے، کچھ نے سچ نہیں سمجھا، وہی رہے، برباد ہو گئے۔ اور جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں فَأَهْلَكَهُمْ فَاحْتَاجَهُمْ، تو وہ جو لشکر آتا ہے نافرمانی کرنے والوں پر ہلاکت اس طرح آتی ہے کہ ان کی نسلیں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک دن ریشمی جوڑا دے دیا، حلہ، چادر اور قمیض، یعنی چادر اوپر لینے والی چادر اور نیچے والی چادر، جوڑا جس کو کہتے ہیں، یعنی ان کو ریشمی جوڑا دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ پیارے پیغمبر نے مجھے پہننے کے لیے دیا ہے، تو وہ پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تو حضرت علی فرماتے فرأیت فی وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغضب، میں نے دیکھا کہ پیارے پیغمبر کے چہرے پر غصہ ہے۔ میں اسی وقت نکلا اور جا کر میں نے وہ چادریں اپنے گھر کی عورتوں میں تقسیم کر دیں، پھر اس کے بعد میں نے کبھی اس کو نہیں پہنا کہ اللہ کے نبی اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ جب سونے کی انگوٹھی حرام ہو گئی تو پھر بھی وہ صحابی جس کو اس کی حرمت کا پتہ نہیں تھا، پہلے یہ سونے کی انگوٹھی پہننا جائز تھی، اب اسلام نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ اس صحابی کو علم نہیں ہے کہ حرام ہو چکی ہے سونے کی انگوٹھی، پہن کے وہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابھی تک اس نے اپنی انگلی میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے سونے کی، فَنَزَعَهُ وَطَرَحَهُ، پیارے پیغمبر نے انگوٹھی اتاری اور اتار کے غصے سے اس کو پھینک دیا۔ کہا أَيَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِّن نَّارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ، کہ تم میں سے کوئی ایک آگ کے انگارے کا ارادہ کرتا ہے اور وہ آگ کا انگارہ اپنی انگلی میں پہن لیتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی اس انگوٹھی کو آگ کا انگارہ قرار دیا اور کہا تم میں سے کوئی ایک سونے کی انگوٹھی پہن کر گویا اپنی انگلی میں جہنم کی آگ کا انگارہ پہن کے بیٹھا ہے۔ غصے سے پیارے پیغمبر نے جب یہ انگوٹھی اتار کے پھینک دی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو صحابہ نے کہا خود ہو فانتفع بہ، جاؤ یہ انگوٹھی اٹھا لو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ، یہ پہننا حرام ہے، استعمال کرو، اس کو بیچ دو اور یا اس کو کہیں اپنی عورتوں میں تقسیم کرو۔ کہا نہیں، قسم اللہ کی، جس چیز کو پیارے پیغمبر نے ناپسندیدگی کے ساتھ، نفرت کے ساتھ پھینک دیا، میں وہ کبھی نہیں اٹھاؤں گا، یہ اللہ کے نام پر صدقہ ہے، میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا۔ جس کو پتہ چل گیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے، پھر اس نے اس کو اٹھایا نہیں، منع ہے سو منع ہے۔ میں کسی نکاح میں تھا تو نوجوان نے 3-4 انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی سونے کی، میں نے اسے کہا بھائی یہ کیا پہن رکھا ہے؟ وہ ساتھ بیٹھے ہوئے چودھری صاحب کہنے لگے اور پھوپھیوں نے، بھانجیوں نے، فلانیوں نے اس کو پہنا دیا ہے۔ میں نے کہا بحیثیت مسلمان آپ کے ذمے تھا اس کو یہ بتاتا کہ یہ ان کو بتاتا، بلکہ یہ انگوٹھیاں اتارو اور جا کے بتاؤ ان کو کہ جس کی تم خیر خواہی کر رہے ہو اس کی انگوٹھی میں، تم جس کو خیر سمجھتے ہو سونے کی انگوٹھی پہن کر تم اس کی انگلیوں میں جہنم کا انگارہ پہنا رہے ہو، یہ محمد کریم نے فرمایا ہے۔ اور کتنے لوگ یہ حدیث سننے کے بعد بھی توجیحات نکالیں گے، وہ جو کہتے ہیں جس سفر میں بندہ نکلتا ہے تو کوئی بھائی تیرے پاس ATM کارڈ موجود ہے، تیرے پاس ایزی پیسے کی سہولت موجود ہے، توجیحات اللہ نے ساری ختم کر دی، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ اب سونے کی انگوٹھی مت پہنے تو ایسے ہے جیسے اپنی انگلی میں جہنم کی آگ کا انگارہ پہنا ہوا ہے۔ پھینکا اس نے، کہا نہیں اٹھاؤں گا، نہیں لوں گا، یہ اللہ کے نام پر صدقہ ہے کہ پیارے پیغمبر نے اس کو نفرت کے ساتھ پھینک دیا ہے۔ جو فرما برداری کرتا ہے بچ جاتا ہے، جو نافرمانی کرتا ہے پھر مصیبت میں آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے کہا کل بیمینک، بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ،
ہمارے ہاں یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بائیں ہاتھ سے پی رہا ہے، کوئی بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، ہم اس کو کہتے بھی کچھ نہیں ہے۔ وہ بھائی اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں دائیں ہاتھ سے کھایا پیا کرو، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، تو شیطان نہیں ہے، تو مسلمان ہے، تو پیارے پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے اللہ کی رحمت کے قریب ہونے والا ہے۔ شیطان کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور۔ اللہ کے نبی کہہ دیتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، بائیں ہاتھ سے تو شیطان کھاتا پیتا ہے۔ تیرا بچہ تیری آنکھوں کے سامنے، تیرا افسر تیری آنکھوں کے سامنے، تیرا جونیئر سینئر تیری آنکھوں کے سامنے شیطانی عمل کر رہا ہے، شیطان والا عمل کر رہا ہے، اور مجھ میں اخلاقی جرت نہیں ہوتی کہ میں اس کو سمجھا دوں۔ بڑے اچھے انداز کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ بائیں ہاتھ سے پی رہے، اچھا انسان کا سوری میں بس وہ بھول گیا تھا، اچھے انداز سے مسئلہ سمجھائیں، بات سمجھائیں۔ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے کہا کل بیمینک کا، اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھا۔ اس نے کہا مستطاعت، بس یہ تو تھوڑا سا دائیں ہاتھ میں کوئی مسئلہ ہے تو اس لیے نہیں کر رہا۔ آپ نے کہا اچھا لستطاعت، ٹھیک ہے، پھر آج کے بعد تو طاقت رکھے گا بھی نہیں، ہیلا کر رہا ہے، بہانہ بنا رہا ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہے ما منعہ الا الکبر، اس کو تکبر نے روکا کہ وہ اب دائیں ہاتھ سے پیے۔ اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، اللہ کے نبی کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے کھا، دائیں ہاتھ سے پی، کہنے لگا یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، کہا پھر اب مسئلہ ہی رہے گا۔ راوی کہتا ہے قسم اللہ کی، پھر میں نے اس انسان کو دیکھا فما رفعها الى فیہ، ساری عمر پھر دائیں ہاتھ کو اٹھا کے منہ کی طرف لے جا نہیں سکا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ کے نبی کی نافرمانی کرنے والا انسان وہ اس بات سے ڈرے کہ کہیں دنیا میں فتنہ اس پر نہ آ جائے، اس پر عذاب علیم نہ آ جائے۔ اور آج کوئی ڈر نہیں ہے، بے خوف ہو کر پیارے پیغمبر کی نافرمانی کی جاتی ہے، اور داڑھی میں اس لیے رکھتا جی وہ خارش ہوتی رہتی ہے، انشاءاللہ ہوگی، یقین رکھیں، یہ اللہ کے نبی نے بتایا تھا۔ اگر تکبر کی وجہ سے ایسا کر رہے ہو تو پھر ایسا ہوگا۔ کہا نہیں اٹھا سکتا، دائیں ہاتھ میں اٹھا نہیں سکتا، کہا پھر نہیں اٹھا سکو گے۔ کہتے یہ دائیں ہاتھ اس کا شل ہو گیا، مفلوج ہو گیا، پھر اٹھا کر منہ کی طرف نہیں لے جا سکا۔ ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی غازی واپس آ رہے تھے، آپ نے کہا ساتھیو ستحب اللیلۃ ریح شدیدہ، آثار بن رہے ہیں شدت کی، آندھی آنے والی، شدید آندھی آنے والی ہے، لہذا کوئی بندہ تم میں سے نہ اٹھے، رات کو کسی نے باہر نہیں نکلنا، اور اپنے اونٹ اچھی طرح باندھ لو، اگر اونٹ بندھے نہ ہوئے تو اس آندھی میں اونٹ بھی بھاگیں گے۔ فقام احد منہم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا تھا، ان صحابیوں میں سے کوئی ایک بندہ اپنی کسی ضرورت کے لیے نکلا، بس باہر نکلے تو آندھی نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کے بہت دور جبل طی پر لا کر وہاں پھینک دیا۔ سارا لشکر مدینے پہنچ گیا، یہ کئی دنوں کے بعد مدینے پہنچا۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا تم میں سے کوئی ایک بندہ اب اٹھے گا نہیں، وہ اٹھا ہے تو آندھی نے اس کو اٹھا کر جبل طے پہاڑ پر جا کے پھینک دیا۔ مثالیں لوگوں کے سامنے۔ آج امت محبت کا دعویٰ کرتی ہے، نہ اتباع ہے نہ اطاعت۔ جس بات سے اللہ کے نبی نے روکا ہے، اگر تم محبت کرتے ہو تو پھر اس سے رکنا لازم ہے۔ جس بات کا حکم دیا ہے اگر محبت کرتے ہو تو کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ایمان کا معیار بنایا نا صحابہ کو، کیسے بنایا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے میرے نبی کے صحابہ، تم جیسا ایمان بعد والے لوگ لائیں گے تو وہ مومن شمار ہوں گے، وہ ہدایت یافتہ شمار ہوں گے۔ صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا۔ کیسا معیار تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز پیارے پیغمبر نے جوتے پہنے ہوئے تھے، صحابہ نے جوتے پہنے ہوئے تھے، جوتے پہن کر نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ پڑھ رہے تھے۔ ہمارے لیے یہ بھی بڑا عجوبہ ہوگا کہ ہیں
جوتوں سمیت نماز. پیارے پیغمبر نے دوران نماز اپنے جوتے اتارے، سارے صحابہ نے نماز کے اندر ہی اپنے جوتے اتار دیے. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے پاس تو جبریل آیا اور انہوں نے آ کے بتایا کہ میرا جوتا اس کو تھوڑی سی گندگی لگی ہوئی ہے، میں نے تو اس لیے اتارا تھا، تم نے کیوں اتارے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کیسے ممکن ہے، آپ ایک کام کریں اور ہم اس سے پیچھے رہ جائیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر پیارے پیغمبر کہہ رہے ہیں میرے صحابہ اپنی قربانیاں ذبح کرو، ہم واپس جائیں گے، اس سال ہم عمرہ نہیں کر پائیں گے، قربانیاں ذبح کرو. ایک دفعہ نکلے قربانی ذبح نہیں ہو رہی، میں صحابہ کو حکم دے رہا ہوں، صحابہ قربانیاں ذبح نہیں کر رہے. دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ کہا، بڑے گھبرائے ہوئے اپنے خیمے میں داخل ہوئے. اما جان ام سلمہ نے پوچھا کیا مسئلہ، پیارے پیغمبر پریشان کیوں ہیں؟ کہنے لگا میں اپنے صحابہ کو حکم دے رہا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں حکم دے رہا ہوں قربانیاں ذبح کرو. میرے صحابہ سمجھ نہیں آتی قربانیاں ذبح کیوں نہیں کر رہے. تو ماں جی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی وہ آپ کے صحابہ ہیں، وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہ آپ نے اپنی قربانی ذبح کی؟ کہا میں نے تو اپنا اونٹ نہر نہیں کیا. کہا یا رسول اللہ پھر جا کے آپ اپنا اونٹ نہر کریں، پھر صحابہ کی اطاعت دیکھیں. اللہ کے نبی باہر تشریف لائے، آپ نے اونٹ کو نہر کیا. صحابہ کہتے ہیں پیارے پیغمبر کو جب ہم نے دیکھا کہ آپ ایک عمل کر رہے ہیں تو ہم نے اتنی جلدی سے اپنے اونٹوں کو نہر کیا، قریب تھا کہ کہیں ہم ایک دوسرے کو چھری نہ مار دیں. یہاں کیا سمجھ آتی ہے؟ کیا صحابہ نے نافرمانی کی؟ وہ دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے ایثار کر رہے ہوں، اپنی جان پر بوجھ ڈال کے کوئی وہ کام کرنا چاہتے ہو جس میں ہمارے لیے سہولت ہو. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے نبی کی کسی سنت سے پیچھے رہیں. اللہ کے نبی نے اونٹ ذبح کیا، سارے صحابہ نے فوراً کر دیے. جن کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے ان کی حالت دیکھیں. حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ابو طلحہ کے گھر، یہ ان کے سوتیلے باپ ہیں ام سلیم کے خامد رضی اللہ تعالی عنہم، میں ان کے گھر صحابہ کو شراب پلا رہا تھا. ابھی تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی. باہر کوئی آواز لگ رہی ہے، آواز دی جا رہی ہے، کیونکہ جب کوئی نیا مسئلہ آتا، کوئی نیا حکم آتا تو اعلان کروایا جاتا، منادی کروائی جاتی. تو حضرت ابو طلحہ نے کہا انس نکلو باہر دیکھو یہ آواز کیسی ہے. کہتے جب میں شراب پلا رہا تھا مٹکے سامنے موجود تھے، جام لہرائے جا رہے تھے، وہ شراب پی رہے تھے. باہر میں نکلا تو میں نے سنا کہ آواز آ رہی تھی الا ان الخمر قد حرمت، الا ان الخمر قد حرمت، لوگوں شراب حرام ہو گئی ہے، لوگوں شراب حرام ہو گئی ہے. کہتے میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے شراب حرام ہو گئی ہے. پھر جس کے ہاتھ میں جام تھا اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ پی لوں اور اس کے بعد میں رکھ دوں گا. جس کے ہاتھ میں جام تھا اس نے جام وہیں رکھ دیا. جس کے منہ میں ابھی ایک گھونٹ موجود تھا اس نے منہ سے کلی نیچے کر دی. مٹکے توڑ دیے گئے ہیں، جام رکھ دیے گئے ہیں، سارے مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی ہے. جب حکم آ گیا تو یہ نہیں سوچا کہ یہ ڈبی سگریٹ کی پی لیتا ہوں اس کے بعد چھوڑ دوں گا. اطاعت یہ ہے جب پتہ چلا کہ درست نہیں ہے پھر منہ میں جو تھا اس کو بھی حلق کے نیچے لے جانا پسند نہیں کیا. منہ میں شراب تھی تو کلی کر دی، جو ہاتھ میں جام پکڑا ہوا تھا وہی رکھ دیا، مٹکے توڑ دیے گئے. یہ ہے ایمان. تصور تو کریں، بیت اللہ اس طرف تھا اور بیت المقدس بالکل اپوزٹ سائڈ پہ. امام وہاں کھڑا ہوا تھا. نماز کے دوران کسی نے آ کے کہا، پہلے اس نے کلمہ پڑھا کہ میں گواہی دیتا ہوں میں مسلمان ہوں، پھر کہا کہ میں پیارے پیغمبر کے ساتھ نماز پڑھ کے آیا ہوں. آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے. بس نماز کے اندر وہ امام صاحب جو وہاں تھے، اب تصور کر لیں کہ امام صاحب کی جہت جو آگے تھے وہ سب سے پیچھے ہو گیا کیونکہ قبلہ اس طرف ہو گیا. نماز کے دوران انہوں نے قبلہ تبدیل کیا، نماز کے اندر اپنے چہرے بدلے. ایمان یہ ہوتا ہے، اطاعت یہ ہوتی ہے. ان تطیعوہ تہتدوا، کہا اگر گائیڈڈ بننا چاہتے ہو
ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو، دنیا میں فلاح پانا چاہتے ہو تو پیارے پیغمبر کی اطاعت کرو، کامیابیاں ملیں گی۔ میں کہتا ہوں کامیابی داڑھی موڑنے میں اچھا لگنا میں لگتا ہوں، بھائی یہ استعمار ہے، یہ غلامی ہے، اور تم اپنی غلامی میں خوش ہو۔ مسجد سے آواز آئے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ میں کہتا ہوں کامیابی آفس میں بیٹھنے میں ہے، 4 پیسے کمانے میں، یہ ایمان ہے۔ حکم آ گیا کہ شراب حرام، تو پھر یہ نہیں سوچا یہ آخری مٹکا چلو یہ پی لیں گے اس کے بعد توبہ کر لیں گے، نہیں، پھر حرام ہے سو حرام ہے، مٹکے بھی توڑ دیے گئے۔ مدینے کی گلیوں میں، صحیح بخاری کی روایت ہے، مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی، بہا دی سب نے، ضائع ہو گیا سارا کچھ۔ پر اس کو وہ کیا سمجھتے تھے؟ یہ اللہ کے جمع ہو گیا ہے، یہی قربانی ہے، یہی اخلاص ہے، یہی ایمان ہے۔ تصور کریں جن کے ایمان کو ہمارے لیے معیار بنایا ہے۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے، صحابہ کرام نے خیبر فتح کر لیا، تو اب کئی دن سے بھوکے تھے، تو صحابہ کو موقع ملا تو انہوں نے گھریلو گدوں کو پکڑ پکڑ کر ذبح کرنا شروع کیا، کیونکہ ابھی تک گھریلو گدے حلال تھے۔ زیبرا آج بھی حلال ہے، زیبرا آج بھی حلال ہے، اور گھریلو گدا اس کو حمار الوحشی کہتے ہیں، اور یہ حمار اہلی ہے۔ گھریلو گدے حرام ہو گئے، ابھی حرام نہیں ہوئے تو صحابہ کرام نے اس کو پکڑا، ذبح کیا، کھال اتاری، گوشت بنایا، اور اس کے بعد جو حسب ضرورت جو نمک مسالہ تھا ڈالا اور ہانڈیوں پر چڑھا دیا۔ وَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ، کیا منظر بنا ہوگا، بڑے بڑے دیگچے چڑھے ہوئے ہیں، لشکر کھانا کھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، گوشت کی خوشبو آ رہی ہے۔ وَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ، گوشت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں اور بھوک بڑھ رہی ہے۔ سارے صحابہ یہ اپنا مزاج بنا کے بیٹھے تھے، طبیعت بنا کے بیٹھے، ابھی گوشت کھائیں گے کہ اتنی دیر میں اعلان آ گیا، الا ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، اللہ پر ایمان رکھنے والے مسلمانوں، اللہ اور اس کا رسول تمہیں گھریلو گدوں کے گوشت سے منع کرتا ہے، روکتا ہے، حرام ہوگی۔ اب یہاں تھا امتحان، اللہ چاہتا تو پکڑنے سے پہلے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے بھی تو حرام قرار دے سکتا تھا، اللہ قادر ہے، پر نہیں کیا، اس وقت حرام نہیں کیا، اعلان نہیں کروایا، منادی نہیں ہوئی۔ یہاں دنیا کو ایک مثال دینا تھی کہ جن کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کے پیچھے قربانیاں کیا ہیں، ایمان کیسا تھا، اتباع اور اطاعت کیسی تھی۔ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ بس ایک موقع دے دیں، بس یہ کھا لیں، تو اس کے بعد پھر بس حرام نہیں، حرمت آ گئی، منع کر دیا، تو کہتے ہیں فَأُقْفِيَتُ الْقُدُورُ كُلُّهَا، ساری کی ساری ہانڈیاں، سارے دیگچے الٹ کر پھینک دیے گئے، کسی نے ایک لقمہ بھی اس میں سے نہیں چکھا۔ ہے کوئی ایسا کہتا جی بس یہ سودی کاروبار کیا، بس یہ چھوڑ دوں، یہ کس سے مکمل ہوا آگے سے توبہ؟ نہیں بھائی، ایمان یہ ہے جب پتہ چلا اس میں منع کر دیا تو اس میں نقصان تھا تو منع کیا ہے۔ اللہ کی قسم جن کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں، اس میں فائدہ ہے، جس سے روک رہے ہیں اس میں نقصان ہی نقصان ہے، پھر انہوں نے اپنی ذاتی رائے کو پیچھے دھکیل دیا۔ کیا آپ نے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی نجی زندگی میں، عائلی زندگی میں بھی کبھی کسی کو مشورہ دیا، پیغام دیا، آرڈر دیا، تو وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ اگر اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہوگی۔ کیا ہم نے حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو مسند احمد وغیرہ میں آتا ہے، کیا وہ نہیں دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بلایا تو کہا اے میرے صحابی، میں تیری بیٹی کا رشتہ لینا چاہتا ہوں۔ اس نے بڑی خوشی کے جملے بولے، نعما و کرامتن یا رسول اللہ، اللہ کے نبی بہت خوب ہے، یہ تو بڑی عزت ہے کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر رہے ہیں۔ مسند احمد میں یہ الفاظ ہیں، جب صحابہ کو شادی کرنا چاہتے ہیں اپنے بیٹی بہن کی تو کوئی انتظار کرتے تھے کہ اگر اللہ کے نبی کرنا چاہیں تو ہمارے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ پیارے پیغمبر رشتہ مانگ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا انی لا اطلبها لنفسی، میں اس کو اپنے لیے طلب نہیں کر رہا، میں تو جلیبیب کے لیے اس کا رشتہ مانگ رہا ہوں۔
جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نے اس کے بارے میں بڑا سنا، احادیث میں بار اتنا ہی ذکر ہے، کچھ نے کہا جو وہ کالا تھا، ایسا تھا، احادیث میں میرا خیال اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے، صرف یہ تھا کہ وہ بڑا سادہ سا صحابی تھا، اتنا سادہ صحابی تھا کہ کوئی ہوتے نا بڑے سیدھے سے لوگ جن کو خواتین بھی اپنے گھر میں بلا رہی تھی، پتر میرا یہ کام کر دینا، بھائی یہ میرا کام کرنا، انکل یہ میرا کام کر دینا، وہ بیچارے سارے کام، اس طرح کا صحابی تھا بڑا نیک۔ اور کچھ صحابہ نے یہ کہا تھا کہ یہ بے شک سیدھا بندہ ہے پر ہمارے گھر نہ آئے، یعنی وہ سمجھتے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، پر اللہ کے نبی جانتے تھے ان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ کہا اپنے لیے نہیں مانگ رہا، جلیبیب کے لیے مانگ رہا ہوں۔ کہنے لگے انی اشاور امراتی، یا رسول اللہ پھر مجھے تھوڑی سی اجازت دیں، میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں۔ انصار کی بیویاں ذرا تگڑی بیویاں سمجھی جاتی تھیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ہماری عورتیں، ان کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے آگے بولیں، پر مدینے کی عورتیں اپنے خامدوں پر چڑھ کر رہتی تھیں، تو جب ہم مدینے آئے نا تو ہماری عورتوں نے بھی مدینے کی عورتوں کی عادات کو لینا شروع کر دیا۔ تو اس لیے پریشان نہ ہو کرے، کچھ قوموں کی اپنی اپنی خاصیات ہیں، جس کی قسمت میں جو آئے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ بیوی سے مشورہ کرتا ہوں۔ بیوی کے پاس آئے، کہنے لگے وہی الفاظ بولے کہ اللہ کے نبی نے رشتہ مانگا ہے، انہوں نے بھی وہی لفظ بولے نعمہ و کرامتن، یہ تو بڑی عزت کی بات ہے، بڑا خوب ہے، ہم دیتے ہیں پیارے پیغمبر کو رشتہ۔ انہوں نے بھی کہا وہ اپنے لیے نہیں بلکہ جلیبیب کے لیے مانگ رہے ہیں۔ جلیبیب کے لیے؟ پھر انہوں نے تھوڑی سی بات بھی کی، یہ جلیبیب بھی ہمارے لیے بچا تھا۔ بیٹی پردے کے پیچھے کھڑی تھی، کہنے لگی اتردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ من خاطبنی الیکم، پہلے سوال کیا ابا جان بتاؤ یہ رشتہ مانگا کس نے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہا اتردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، پیارے پیغمبر نے تم سے یہ بات کی ہے اور تمہیں حکم دیا ہے یا تمہیں کہا ہے کہ ایسا کرو، تم پیارے پیغمبر کی بات ٹھکراؤ گے؟ جس نے زندگی گزارنی تھی اس کے بھی اپنے جذبات تھے، اسے بھی پتہ تھا سادہ سا بندہ ہے، لوگ بیچاروں کے گھروں میں کام کرتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں ایک بات تھی، وہ ان کی شخصیت نہیں تھی، حضرت جلیبیب نہیں تھے کہ میرا خاوند کون بننے جا رہا ہے، ان کے ذہن میں تھا کہنے والا کون ہے۔ اور میرے بھائیوں یہاں ہمارے بزرگ تشریف فرما ہوں گے، اگر آپ اپنے ماضی کی طرف چلے جائیں تو حافظ عبداللہ صاحب رحمہ اللہ بھی ایسے کیا کرتے تھے، فلاں بندے کی بیٹی جوان ہے اور فلاں کا بیٹا جوان ہے، دونوں کے رشتے جوڑے، اور جو انہوں نے اس انداز میں لوگ نیکی کی بنیاد پر کرتے تھے، سارے اپنی ماضی کی طرف چلے جائیں اور دیکھیں وہ کتنے خوش تھے۔ وہ لڑکا کمزور ہے، لڑکا بیچارہ غریب ہے، لڑکی امیر ہے، اس سے بالا تر ہو کے جو رشتے کروائے کتنے شاندار چل رہے ہیں، یہ اپنے ماضی میں چلے جائیں۔ آج ہمارے یہاں ختم ہو گیا ہے، کیونکہ ہم خود سمجھتے ہیں ہم بڑے دیندار سمجھدار ہیں، بنیاد ختم ہو گئی۔ کہنے لگی دیکھو تم حکم کس کا لوٹا رہے ہو؟ میاں بیوی دونوں سوچنے لگے کہ بات تو بیٹی کی ٹھیک ہے کہ ہم جلیبیب کو نہیں ٹھکرا رہے بلکہ پیارے پیغمبر کی جنہوں نے رشتہ مانگا ان کو ٹھکرا رہے ہیں۔ واپس آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اچھا بیٹی نے کیا کہا؟ فَإِن طَالَبَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَمْ يُزَيِّعْنِي أَبَدًا، اگر پیارے پیغمبر مجھے طلب کر رہے ہیں جلیبیب کے لیے تو مجھے یقین ہے اللہ کے نبی مجھے کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ایمان یہ تھا، وہ سیدھا سا بندہ ہے، کیا کرے گا کیسے ہوگا؟ کہنے لگی اگر اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا ہے تو مجھے اللہ پر یقین ہے کہ پھر اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اللہ کے نبی مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر شادی ہوئی تو اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی تھی، میں عرض کرتا ہوں کیا دعا تھی۔ غزوے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں ڈھونڈو کہاں ہے جلیبیب، تو انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا تو جلیبیب کو دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کہا فطلبوہ، صحابہ کو تلاش کیا، فوجدوہ الی جنب سبعۃ قد قتلہم ثم قتلوہ، جا کے تلاش کیا تو دیکھا کہ حضرت جلیبیب ایسے 7 لوگوں کے ارد گرد گرے پڑے ہیں جن 7 لوگوں کو اکیلے حضرت
جلیبیب نے قتل کیا اور ان 7 نے مل کر ایک حضرت جلیبیب کو شہید کیا۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کو اپنے دیکھا شہید ہو گئے، اپنے گھٹنے پر رکھا، خود پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر کھودی، صحابہ نے قبر کھودنے میں اللہ کے نبی کی مدد کی، پھر آپ نے ان کو اس میں لٹایا۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اس خاتون کو دیکھا جس نے پیارے پیغمبر کی سنت محبت اطاعت میں اللہ کے نبی کے مانگے ہوئے رشتے کو بابرکت سمجھتے ہوئے کیا تھا۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اس خاتون کو دیکھا وَإِنَّهَا أَنفَقُ سَيِّبٍ فِي الْمَدِينَةِ، میں نے دیکھا کہ سارے مدینے میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والی کوئی خاتون تھی تو جلیبیب کی بیوی تھی۔ اللہ نے اتنی برکت دی، سب سے زیادہ اللہ کے راستے پر صدقہ کرنے والی کون ہے؟ جلیبیب کی بیوی۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ میرے صحابی جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے لیے اللہ کریم نے یہ ساری برکت دی ہے، تو انہوں نے حضرت انس سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ اتنی اللہ نے اس کو برکت دی؟ کہا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے جذبے کو دیکھ کر ایک دعا دی تھی کہ اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہا کدن کدا، یا اللہ جس عورت نے تیرے نبی کی محبت میں، تیرے نبی کی اطاعت میں، تیرے نبی کی اتباع میں، تیرے نبی کے کہنے پر جس عورت نے یا اللہ شادی کی ہے، یا اللہ اس عورت پر رحمت نشاور فرما دے اور اس کی زندگی کو کبھی تنگ نہ کرنا۔ کہتے قسم اللہ کی پھر میں نے اس عورت کو دیکھا کہ جس کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی کی اطاعت میں، اللہ کے نبی کا کہنا مارنے میں کبھی انسان ضائع نہیں ہوتا۔ کہتے میں نے دیکھا مدینے کی عورتوں میں، بیوگان میں سب سے زیادہ جو اللہ کے نام پر صدقہ کرتی تھی وہ حضرت جلیبیب کی بیوی تھی۔ آج میرے بھائیوں ہم کہنے کو بہت کچھ کہتے ہیں، اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، پر ایک بات کیا ہمارے ذہن میں ہے؟ جس بات سے اللہ کے نبی نے روکا ہے اس میں نقصان ہے، نقصان ہے، یقینی نقصان ہے، اور جس بات کا حکم دیا ہے اس میں یقینی فائدہ ہے۔ اگر یہ نقطہ پورے جمعے میں مجھے سمجھ آ گیا، اس میں منع کیا ہے، اس کا حکم دیا ہے، اگر یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان بن جائے تو آپ کی زندگی کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، گائیڈڈ بن جاؤ گے، ہدایت یافتہ بن جاؤ گے، رہنمائی کی جائے گی تمہاری ہر مسئلے میں، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ کب؟ ان تطیعوہ، اگر اللہ کے نبی کی بات مان لو گے تو بھائیو صرف دعوے نہیں، اپنے عمل سے ثابت کریں کہ آپ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں، ہماری اولادوں کو، عزیز و اقارب کو ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جس میں پیارے پیغمبر نے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے رکنے کی توفیق دے جس سے پیارے پیغمبر نے منع کیا ہے، اور یہ عقیدہ اور ایمان اپنانے کی توفیق دے جس بات کا حکم ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، جس سے روکا اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ کریم ہمیں، ہماری اولادوں کو ایک سچا مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔